السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی محترم جناب حکیم سید عبدالغفور شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ، ناظم تبلیغ ضلع حافظ آباد، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے طب کے حوالے سے چند سوالات پوچھیں گے، تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے جانیں گے طب کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ السلام علیکم محترم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے کہ آپ کو طب یونانی کا شوق جو ہے یہ کیسے پیدا ہوا؟ طب یونانی جو ہے یہ تو ہمارا جو ہے خاندانی پیشہ یا خاندانی مشغلہ ہے، اور میرے والد صاحب بھی بہت بڑے حکیم تھے، اور میں نے طب یونانی کی بہت ساری کتب ان سے ہی پڑھی تھیں، اور ان سے ہی میں نے تربیت حاصل کی، اور پھر بعد باقاعدہ طور پر کالج میں داخلہ لیا اور سند حاصل کی۔ تو یہ ہمارا سمجھو کہ خاندانی مشغلہ ہے۔ اور میرے دادا جی بھی حکیم تھے، اور انہوں نے بھی ایک کتاب حکمت کی لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے بیاض بخاری۔ تو اس طرح جو یہ پیشہ بھی اچھا ہے اور اس میں خدمت خلق بھی ہے، اور اگر یہ انسان خدمت خلق دیتا، یہ پیشہ اپناتا ہے، تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اور عوام کی خدمت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ بالکل ناظرین، جب یہ خدمت خلق سمجھ کے اس کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور حکیم جو ہیں خاص طور پہ جب مواحد ہوں اور نمازی ہوں تو اس شعبے کے اندر اللہ پھر مزید برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے تایا ابو ان کے اللہ نے ان کے ہاں بڑی شفا رکھی ہے، بہت دور دراز تک الحمدللہ کافی مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ تو تایا وہ ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ عوام آج کل ہمارے معاشرے میں طب یونانی کی طرف ان کا رجحان کم کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک تو سنت الہیہ ہے کہ ایک فن یا ایک کام چل رہا ہوتا ہے تو کچھ عرصہ بعد لوگوں کی توجہ ادھر سے کچھ کم ہو جاتی ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں جو ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، الیکٹروپیتھی، بایو کیمک وغیرہ طبیں آ گئیں تو لوگوں کا کچھ دھیان ادھر بھی ہو گیا، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ حکماء بھی خود ادویات تیار کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خود دوا تیار کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ وہ بنی بناتی کمپنیوں کی، دواخانوں کی بنی بنائی ادویات استعمال کرنے لگ گئے، اور ظاہر ہے کہ کمپنیاں اور دواخانے، لیبارٹریاں جو ادویات تیار کرتی ہیں وہ اتنا دھیان نہیں کرتی، اور مہنگی ادویات جو ہے وہ استعمال نہیں کرتی، اس لیے ان ادویات پر کوئی بھروسے کی بات نہیں ہوتی، اور شفا کم ہونے کی بنا پر بھی لوگ جو ہے ان کی توجہ کم ہو گئی۔ اور یونانی طب کو تو آج لوگ جو ہے نا طب کہنہ بھی کہتے ہیں کہ یہ طب کہنہ ہے، بڑی پرانی طب ہے، اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں اور جو حکماء خود ادویات تیار کر کے صحیح تشخیص تحقیق کرنے کے بعد دوائی دے رہے ہیں،
آج بھی ان حکماء کی دکانوں پر جمگڈا نظر آتا ہے، اور اس کی جو ہے نا جو عوام کی نگاہ میں یہ بھی ہے کہ اس کی جو ہے نا سست رفتاری، ادویات جو ہیں وہ سستی سے اور جو ہے نا نہایت نرم رفتاری، سست رفتاری سے کام کرتی ہیں، تو یہ بھی عوام کے دل میں بات بٹھا دی گئی ہے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ طب یونانی کی کوئی بھی دوا سست رفتار نہیں ہوتی، اگر وہ تشخیص کے مطابق دی جائے تو پہلی خوراک ہی کام کر کے دکھا دیتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی توجہ کم ہوئی کہ جو ہے نا بنی بنائی ادویات استعمال کرنے پر حکماء کا جو اعتماد کم ہو گیا ہے، اور اب بھی وہ حکماء کامیاب ہیں جو دوا اچھے طریقے سے بناتے ہیں اور تشخیص پر کچھ وقت خرچ کرتے ہیں، اور تخصیص تحقیق یہ تو حکیم کا اولین فرض ہے کہ تشخیص کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھے کہ اس بیماری اس کی کیا ہے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اس طرح جب انسان قاعدے اور قانون کے مطابق کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ بالکل ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں کافی حکیم ہیں جو کتابی حکیم ہیں، نسخے دیکھ کر وہ اسی طرح دے دیتے ہیں، جس کا نقصان کافی ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے۔ تو تایابو کی خصوصیت جو ہے وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ ہر دوائی جو ہے وہ خود تیار کرتے ہیں۔ جب ایک چیز بندہ خود تیار کرے اس کو اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میری دوائی کام کرے گی۔ تو جب یہ بنے بنائے نسخے جو ہیں خود ہی بنا کر ان کو بازار سے لے کے لوگوں کو دیا جائے، تو اس کی یہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان کافی کم ہوا ہے۔ تو ہمارا تیسرا سوال ہے کہ تشخیص جو ہے اس کی آپ کے ہاں کیا اہمیت ہے؟ نبض دیکھے بغیر یا تشخیص کیے بغیر دوائی دینا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تشخیص کے بارے میں تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ تشخیص انتہائی ضروری ہے، اور یہ جو نبض اور قرورہ ہے یہ تو جو انسان نبض شناس ہے، جو حکیم نبض شناس حکیم ہے اور قرورہ شناس ہے، یہ دونوں چیزیں نبض اور قرورہ حکیم کی پوری رہنمائی کرتے ہیں، اور حکیم کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ نبض جو ہے یہ گرمی کی طرف جا رہی ہے، خشکی کی طرف جا رہی ہے، یہ سردی کی طرف جا رہی ہے یا تری کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جو نبض انسان کے جسم سے کون کون سی تحریک کو سامنے لا رہی ہے، اور قرورہ جو ہے وہ بھی انسان کے جسم سے ہو کر نکلتا ہے، اور انسان کے جسم کی صحیح ترجمانی قرورہ بھی کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نبض کی تحریک اور قرورہ کا رنگ وغیرہ اور اس کی مقدار نبض کی تحریک کے مطابق آ جائے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری تشخیص بالکل درست ہے، اور جو ہمیں نبض اور قرورہ بتائے گا وہی تشخیص بہترین اور وہی تحقیق بہترین ہوگی، اور جو بھی حکیم نبض اور قرورے کو دیکھ کر یقین دہانی کر کے، تسلی کر کے، اطمینان بخش تشخیص کر کے علاج کرتا ہے، الحمدللہ وہ حکیم کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہم اسی طریقہ پر علاج کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے جو ہے نا مریض اور ہماری ادویات دوسرے ممالک میں بھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ لوگ جب علامات بتاتے ہیں تو ہم ان کی علامات سن کر ہی ان کے لیے دوائی تجویز کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور حکمت میں حکیم کی سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ نبض اور تشخیص کے بغیر دوائی نہ دی جائے۔ جب تک بعض حکیم ہوتے ہیں وہ پوری طرح تحقیق نہیں کرتے، ایک آدھا مسئلہ سنا اور دوائی دے دی،
تو الحمدللہ تایا ابو کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ مکمل تشخیص کرتے ہیں، تہ تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد جو تجویز کردہ دوائی ہے وہ الحمدللہ اثر کرتی ہے۔ تو طاہر ابو، ہمارا جو چوتھا سوال ہے کہ طب کے ساتھ ساتھ آپ کو خطابت کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ہاں، طب کے ساتھ ساتھ خطابت کا شوق مجھے اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں دائی کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ جیسے طب والا شعبہ عوامی خدمت کا شعبہ ہے اور باعزت شعبہ ہے، اسی طرح خطابت بھی عوامی خدمت کا شعبہ ہے اور عزت والا شعبہ ہے۔ اور میں نے کتنے ڈاکٹر دیکھے ہیں کہ وہ MBBS ہونے کے باوجود بھی اپنی ڈاکٹری کو چھوڑ کر دعوت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، چونکہ دعوت کا ایک ایسا کام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے اور عوامی رہنمائی اس میں ملتی ہے۔ اور خطابت جو ہے نا یا دائی، اس کی شان تو ایسی ہے جیسے سورج سے پوری دنیا روشنی لے رہی ہے۔ دائی جو ہے نا وہ دعوت دیتا ہے اور اللہ کے دین کے قریب کرتا ہے۔ جب میں نے دائی کے فضائل پڑھے تو مجھے یہ شوق پیدا ہوا اور پھر میں نے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے میں اپنے مقصد میں میں کامیاب ہو گیا اور الحمدللہ آج میں ایک خطیب ہوں اور خطباء میں میرا بھی نام آپ نے شاید کبھی کبھی سنا ہوگا۔ جی سامعین، پنجاب کے گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے ہیں، سائی وال، خانے وال، شیخو پورہ، تو کافی ان ایریا میں الحمدللہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں، کافی لوگ پسند کرتے ہیں، اچھی آواز ہے۔ اور طاہر ابو یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ شروع سے آپ خطابت کون سی مسجد میں کر رہے ہیں؟ شروع سے خطابت میں جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد محمدی اہل حدیث سولنگی کھرل، اور خطابت میں نے جو ہے باقاعدہ طور پر یہیں سے شروع کی ہے اور الحمدللہ اب بھی یہاں ہی خطیب ہوں۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے تقریباً یہاں 25 سال ہو گئے ہیں، متواتر اسی مسجد میں خطیب ہوں۔ جی ناظرین، شروع سے لے کے ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے یہیں پہ الحمدللہ اس مسجد کو دیکھا بنتے ہوئے، اور یہیں پہ آج تک الحمدللہ طاہر ابو خطابت کے فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارا آخری سوال ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی طبی اور شرعی حیثیت کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ یہ دراصل آپ کا جو سوال ہے نا کرونا وائرس کے متعلق، اس سوال میں آپ نے دو چیزیں پوچھی ہیں، طبی اور شرعی طور پر۔ اور طبی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائرس سن 1960 میں بھی نمودار ہوا تھا اور اس وقت اس وائرس کو کووڈ-19 کے نام سے یاد کرتے تھے، کووڈ-19۔ اور تقریباً اب اس کو 60 برس ہو گئے ہیں، 60 برس کے بعد یہ دوبارہ نمودار ہوا ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ پہلے جب سن 1960 میں یہ نمودار ہوا تھا تو اس وقت یہ سور یعنی خنزیر کے جسم سے انسان میں منتقل ہوا تھا اور یورپ کے ملکوں میں یہ نمودار ہوا اور وہاں ہی پھیلا۔ تو اب جو 2020 میں کرونا نام سے یہ وائرس جو سامنے آیا ہے، یہ چین میں سے نمودار ہوا ہے اور چین میں چمگادڑ جو ہے نا، چمگادڑ کا ایسا جسم ہے کہ جس میں جراثیم مرتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ چونکہ چمگادڑ کھاتے ہیں
اور چین والے تو ہر حرکت کرنے والی چیز کو کھا لیتے ہیں، تو انہوں نے چمگادڑ پکڑ کر جو معمول کے مطابق کھاتے رہے اور ان کو کرونا وائرس جو ہے وہ ان میں داخل ہو گیا، اور چین سے یہ شروع ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں تو ایران کی طرف سے یہاں منتقل ہوا ہے۔ تو کرونا وائرس جو ہے نا یہ نہایت خطرناک وائرس ہے، اور یہ سب سے پہلے گلے پر حملہ کرتا ہے، حلق پر، اور جو ہے گلہریاں سوزش میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا ایک خناق پیدا ہو جاتا ہے، اور گلے کا جو رنگ ہے وہ گہرا سرخ رنگ ہو جاتا ہے، اور گلے میں اتنی سوزش ہو جاتی ہے کہ سانس کی نالیاں بھی بند ہونے کے قریب ہو جاتی ہیں، اور جب یہ گلے سے نیچے چلتا ہے تو یہ سانس کی نالی میں بیٹھتا ہے۔ سانس کی نالی میں تشنج ہو جائے تو پھر بھی سانس بند ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے، اگر سانس کی نالی میں سوزش زیادہ ہو جائے تو پھر بھی بند ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے، اور سانس کی نالی سے بھی یہ نیچے پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے اور سانس بند کر دیتا ہے، اور اس کی جو علامات ہیں وہ نمونیا سے ملتی جلتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ہماری طب جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ گرم علاقے میں گرم مزاج لوگوں کو گرم پانی پینے والے، گرم غذا کھانے والے اس سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں، اور جن کے پھیپھڑے کمزور ہیں اور وہ برف کا استعمال کرتے ہیں اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے پھیپھڑوں میں جسم میں سردی پیدا کرتی ہیں، تو ان پر یہ کرونا وائرس زبردست حملہ کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ بات جو ہے طبی لحاظ سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت خطرناک وائرس ہے اور یہ وبائی مرض ہے، اس سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ شرعی حیثیت کیا ہے، تو شرعی حیثیت بھی اس کی یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک کوڑی جس کو جسم پر کوڑ پڑا ہوا تھا اس سے آپ نے جو ہے دور رہنے کی ہدایت کی، اور علاوہ ازیں دور فاروقی کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ دور فاروقی میں ایک صحابی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مدینے میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہی تھے تو فرمانے لگے میں مدینے میں ہوں، آ کر مل جاؤ۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جہاں وبا پڑ جائے وہاں سے کوچ نہ کرو، بھاگو نہیں، اور جہاں وبا کام کر رہی ہے، مریض زیادہ ہو گئے ہیں، وبائی امراض چل رہے ہیں، وبا چل رہی ہے اور لوگ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو وہاں نہ جاؤ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگے میرے لشکر میں طاعون کی بیماری پڑ چکی ہے اور میرے کچھ لشکری طاعون کی بیماری میں مبتلا ہیں، میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتا، بھاگ کر یہاں سے میں آپ کو آ کر مدینہ میں نہیں مل سکتا، چونکہ یہ حدیث کی مخالفت ہو جاتی ہے، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں اور کچھ وقت دیں مجھے، میں آپ سے ملاقات کروں اور میں لشکر کے بارے اور فتوحات کے بارے آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں، حکومت کے بارے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چل کر گئے اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف نہ لائے، اس لیے مدینہ اس وبا سے بچ گیا، اور آپ کے لشکر کے کافی لوگ
طاعون کی بیماری سے شہید ہو گئے اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے سے یہ جو فائدہ ہوا۔ تو یہ شرعی حیثیت بھی یہی ہے کہ جہاں پر کرونا کا زور ہو جائے، وبا پھیل جائے، وہاں نہ جاؤ اور پرہیز کرو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا ضرر ولا ضرار۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ نہ دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس لیے پرہیز کرنا بہتر ہے کہ ماسک پا لیا جائے، ہاتھ بھی بار بار دھوئے جائیں، کیونکہ اسلام میں یہ جو ہے نا ترغیب دی گئی ہے کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے اور کھانا کھا کر بعد وہ بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے، اور شریعت کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور 5 گانا نماز پڑھنے پر بھی ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اور اس طرح انسان جو ہے تقریباً 10-12 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو سکتا ہے اور شریعت پر عمل بھی ہو جاتا ہے اور پرہیز بھی ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے جراثیم سے بھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے نا شرعی حیثیت کو بھی ہم مانتے ہیں اور اس کی طبی حیثیت کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین، 5 سوال جو ہم نے کیے تھے ان کے اختصار کے ساتھ آپ نے جوابات سماعت فرمائے۔ آخر میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے ہمارے لیے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا۔ اللہ رب العالمین سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔